سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں کی سعادت مندی ہے اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ایسے درسگاہ میں جہاں کتنے ہزار علماء حفاظ قرآن یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور جن کے سروں پہ دستار فضیلت کی پگڑی رکھی گئی ہے، آج اسی سلسلے میں آپ مدرسہ تبلیغ الاسلام کے صحن میں ایک خوبصورت اور حسین ایک منظر آپ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان علماء کرام اور شورائے اعظام اور مختلف مقامات سے آئے ہوئے معزز حضرات تشریف فرما ہیں۔ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہندوستان کے مشہور و معروف ہمارا ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ کے سربراہ اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت عزیز ملت قبلہ تشریف فرما ہے۔ ان کا دیدار اور ان کی زیارت ہم لوگوں کے لیے باعث فخر ہے، ناز ہے، گورو ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج اجلاس کی صدارت فرما رہے ایک ایسے صوفی اور ایک ایسے مذہبی رہنما پیر طریقت جنہیں نصیر ملت کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے کتنی اچھی علمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ بگاڑو کے مدرسہ کا نظارہ کریں، دودھی کے جا کر کے وہاں کے لڑکیوں کے لیے ادارہ کا آپ جائزہ لیں تو آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ انہوں نے اپنی ایک شخص نے اتنا بڑا کام انجام دیا ہے۔ واقعی کتنی بڑی ہم لوگوں کے لیے یہ بہت کچھ چھوڑ کر کے دنیا سے جانے والے ہیں۔ سب سے اگر دنیا میں سب سے قیمتی خدمات ہے تو علم ہے، علم سے بڑی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ ہے اس مدرسے کے ہم یہاں کے مدرسین اور یہاں کے جو اراکین ہیں، مدرسے کے منتظمین ہیں، ہمارا انتظامیہ کمیٹی ہے، ان سارے لوگوں کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑی اپنے قیمتی وقت دے کر کے اس ادارے کو آج جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کا اتنی حسین عمارت ہے اور ایک سال سے ہم خود جوجھ رہے ہیں کورونا کے اس کے باوجود بھی جو اس کے قبل انہوں نے کڑی محنت کر کے جن کو یہاں سے فاضل عالم اور حفاظ اور قاری جو یہاں سے درس کیا اور جو یہاں سے بنے ہیں اور جن کی آج دستار بندی ہوگی اس کو آپ دیکھیں گے۔ آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ قریب 200-250 لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں یا دانشور طبقے میں ہمیشہ وہ حصہ لیتے ہیں۔ آج ان کی حاضری ہے اور ہمارے بیچ ایسے لوگ ہیں جو نہایت صوم و صلاۃ کے پابند ہیں اور دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہمارے بیچ ایک ایسے اناؤنسر ہیں۔ میں یہ سوچا تھا کہ 7-8 مہینے سے کورونا میں پروگرام نہیں ہوا ہے تو ان کی نقابت میں ضرور وہ حسین انداز شاید میں کچھ کمی آ گئی ہوگی، لیکن میں جب سنا اپنے گھر سے سن رہا تھا تو دیکھا کہ نہیں، پہلے سے اور کہیں زیادہ طاقت اور زیادہ حسین انداز میں ہم آپ کے سامنے یہ نقابت پیش کر رہے ہیں۔ وہ ہیں ہمارے حافظ طبیب عالم طبیب صاحب۔ ابھی آپ ایک اچھے شاعر جناب یوسف رضا کا نعتیہ کلام سن رہے تھے
جب بھی یوسف رضا کی بات آتی ہے مجھے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں. ان کا وہ زمانہ، ان کے ساتھ بھائیوں نے یا کیا کیا، ہم سب کے ذہن میں آتی ہے. اور جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا، یوسف کی اصل پوچھئے نقاش دہر سے، بھیجا تھا اپنے یار کا نقشہ اتار کے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، حسین انداز، اور وہ مصر کے بازار میں جس طرح سے خریدے گئے تھے اور بادشاہ ہو کر کس طرح سے پورے دنیا کو انہوں نے آج دیا ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. آج انہی کے ہم نام یوسف صاحب آپ کے بیچ ایک بڑے اچھے انداز میں پیش کر رہے تھے. میرے بھائیوں، ابھی دنیا میں دو چیزیں انٹرنیشنل لیول پہ، بین الاقوامی سطح پہ ہر جگہ یہی چرچا ہے. ایک وسیم رضوی کی. وسیم رضوی کو آپ جانتے ہیں، ایک شیعہ میں جو کبھی شیعہ کے وقف بورڈ کا چیئرمین تھا اور جس کی بہت حکومت میں، بھاجپا حکومت میں اچھی خاصی اس کی پکڑ رہی. اس نے کیا کہا ہے؟ کہا ہی نہیں بلکہ ایک عرضی پیش کی ہے، وہ بھی لوور کورٹ، ہائی کورٹ میں نہیں، سپریم کورٹ میں، کہ قرآن میں 26 ایسی آیتیں ہیں جو جہاد کے متعلق ہیں اور ان کو قرآن سے نکال دینے کے لیے انہوں نے عرضی پیش کی ہے. جہاد کے معنی وہ جانتا نہیں اور یوں ہی کر دیا ہے. جہاد کے معنی وہ یہ سمجھا کہ جہاد صرف اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف تلوار اٹھانا. جہاد کا اصل مقصد تلوار اٹھانا نہیں. قرآن نے جو جہاد کا معنی بتایا ہے، اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا، علم کے حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا. جہاد کے اصل معنی کوشش کے ہوتے ہیں، ایفرٹ کے ہوتے ہیں. تو کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، اس کے متعلق قرآن نے ہم آپ کو درس دیا ہے، لیکن اس نے غلط سمجھ کر سمجھانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ وہ ردی کے ٹکڑے میں پھینکا جائے گا. اور یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مرزا آیت اللہ جو اس وقت نجف اشرف میں ہیں، سب سے بڑے شیعہ کے امام ہیں، انہوں نے اس کو مرتد اور خارج اسلام کیا ہے. فتویٰ ان کا جاری ہو چکا ہے، ساری دنیا دیکھ چکی ہے. اور اتنا بڑا امام شیعہ کا جو ساری دنیا جس کو اپنا ایک امام مانتا ہو، وہ ہے ابھی کے وہ امام جن کے بارے میں میں بتا رہا ہوں، تو وہ مرتد اور خارج اسلام ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس کی عرضی بھی خارج ہوگی. دوسری ایک افسوسناک خبر یہ ہے عائشہ کی کہ آپ دیکھا ہوگا کہ اپنے شوہر سے تنگ آ کر آخر میں اس نے کہا کہ اگر تمہارا سلوک میرے ساتھ ایسے ہی رہا تو میں خودکشی کر لوں گی. کہا کہ تم جاؤ خودکشی کر لو. وہ ایک ناؤ پہ سوار ہو گئی اور وہیں پہ ویڈیو اپنا کرنا شروع کی. اپنے ماں باپ کو کہا کہ میرا شوہر نے مجھے اس طرح سے یہ کیا ہے، میں نے آپ کو بارہا کیا، آپ لوگوں نے کوئی پوری توجہ نہیں دی، آج میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں. اس کے بعد اپنے شوہر کو پھر کہا کہ تم نے مجھے بہت ہی زد و کوب کیا ہے اور مجھے بہت دوسرے طرح کی جو اسلام کی ایک بیوی کا حق اور حقوق ہے تم نے چھین لیا ہے. تم میرے ساتھ ایک اسلامی خاتون کی طرح ہمارے ساتھ سلوک نہیں کیا. میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں. کہا کہ خودکشی کر لو، مجھے خوشی ہو. یہ ساری چیزیں ویڈیو میں آ گیا. خود اس کا شوہر پھنس گیا، وہ جیل کے سلاخوں میں سڑ جائے گا. میرے بھائیوں کی سب سے میسج ملتا ہے کہ ہم مرد ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے خاتون اسلام کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے. بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت صفورہ کے ساتھ، حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا کے ساتھ، اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ویسی سلوک ہم آپ کو اپنے گھروں میں اپنے بیویوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ معمولی غصے میں آ کر کے کبھی بھی کوئی طلاق کی نوبت یا گالی گلوچ کی یا کوئی ایسی فحشانہ بات نہیں کرنا چاہیے جو غیر اسلامی ہو۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کا یہ اور ایک خوشخبری میں دینا چاہتا ہوں، دین کی تعلیم ہم پہ لازمی ہے، مدرسے کو آباد کرنا ہم آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن زمانہ اور دور بہت دوسرے طرح سے گزر رہا ہے، تو جب تک آپ اونچی تعلیم اور جدید تعلیم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ سماج میں بہت اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت تک آپ جب تک بہت اونچے عہدے پہ فائز نہیں ہوں گے، آپ کی مالی حالت بہت اچھی نہیں ہو سکتی، آپ کا سماج اچھا نہیں کہلا سکتا ہے۔ تو آج آپ کے آنگن میں وہ ادارہ کھل چکا ہے، یعنی ایسے ادارے ہیں، آپ چلے جائیں نشابت پٹنہ میں، وہاں پر مطلب پھٹتی ہے جو 30 لوگوں کو ہر سال چن کر کے IAS IPS ڈاکٹر انجینئر، اسی طرح سے اللطیف ہے جو حیدرآباد میں ہے اور کرناٹکا میں ہے اور کئی جگہ ہیں، مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ یہاں تک کہ ہے یہ الامین ہے کہ اگر کوئی حافظ ہیں، اگر تیز ترار ہے تو حافظ کو آپ لے جائیں گے تو آپ کا ایک پیسہ خرچ نہیں، وہ حافظ کے ساتھ ساتھ ان کو ڈاکٹر بنا کر کے اس ادارہ نے ذمہ لیا ہے کہ میں آپ کے گھر بیٹھوں۔ یہ ساری چیزیں اب کافی لوگ متحرک ہو چکے ہیں اور دانشور طبقہ بھی یہ بیدار ہو چکا ہے کہ اپنے قوم کو ہم آگے بڑھائیں۔ تو میں گڑھوا والوں سے، گڑھوا کے خاص کے شہر کے لوگ ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ آپس کی نفرت، کدورت اور کسی طرح کی غیر اسلامی طریقے کی جو چیزیں ہیں، برائیاں ہیں، یا ہم بڑے پیمانے پر مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم بہت امیر ہیں، کہیں مطلب جو ہے آتش بازی کر کے، کہیں غیر رسم مطلب طریقے سے اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، مالی طاقت کا، ان سب سے اب بچنے کی ضرورت ہے اور اسلام کے طریقے پر چلنے کی ہم آپ کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے ہم لوگ سب خیال رکھ کر کے اور ان چیزوں پہ یہ کریں اور ہم یہ کہیں گے، تیرا نشیمن نہیں قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بشیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ آپ دیکھتے ہوں گے ڈاکٹر یاسین ڈاکٹر ہے، اس کے گھر میں 4 ڈاکٹر ہیں، لیکن میں سب کو تنبیہ کرتا ہوں، اس اسٹیج سے بول رہا ہوں، آرام کے لیے نہیں، قوم کی خدمت بھی جذبے کو رکھنے کے لیے، غریب غربا کے لیے اپنے دلوں میں خیال رکھنے کے لیے اور اسلامی طریقے سے رہنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ جب تک ہم آپ کے گھر میں ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر اسلامی نہیں ہوگا، تب تک ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے اور سماج کے اچھے لوگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کو ضرورت ہے گھر کے کلچر کو اچھا کرنا، اپنے کردار کو صحیح کرنا اور اپنے اخلاق کو درست کرنا، اور جگت اخلاق کی بات کہی گئی ہے، لیکن آپ کو اخلاق حسنہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا اخلاق سبوں میں اونچا ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو ہم آپ کو کرنا چاہیے۔ ایک نئے ہمارے مقرر اس بار آئے ہیں، حضرت علامہ جلیس القادری صاحب، ان کی بھی تقریر آپ سنیں گے، اور باقی اس مدرسے کے سارے مدرسین کو اور جو ہمارے آج جن لوگوں کی دستار بندی والی ہے ان کے گارجینز کو، ان کے والدین کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی اونچی تعلیم حاصل کرائی ہے، اپنے بچے کو عالم بنایا ہے، اور یہ سب چیزیں آپ نے حاصل کی ہے۔ آئے ہوئے تمام لوگوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔